اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے، سب سے بڑی خوشخبری جو اس دنیا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آلدو اس میں اختلاف ہے کہ وہ ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے، لیکن مہینے میں اختلاف نہیں ہے، تو آئی فاؤنڈ اٹ نیسیسری کہ ہم اپنا ٹاپک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کے مینرز، ان کا اخلاق اور واٹ آر وی لوزنگ۔ ہم کلیم کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، جب کوئی جشن منانے کی باری ہے تو ہم اس سے فل شو کرتے ہیں کہ ہماری محبت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اصل محبت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا فالو کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بھی قرآن میں یہی کہا کہ ان سے کہو کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے فالو کرو۔ فالوئنگ اور اوبیئنگ جو ہے یہ ہے اصل کرائٹیریا جو ہے محبت کا، اور فالوئنگ اینڈ اوبیئنگ ناٹ اونلی فزیکلی، داڑھی رکھنا ٹھیک ہے، بالکل بہت اچھی بات ہے، اور فزیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا، جو انہوں نے احکامات دیے فزیکل کے حوالے سے وہ کرنا، لیکن اصل میں جو اخلاقی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم کتنا کاپی کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں، یہ ہے اصل میں تھاٹ پرووکنگ بات۔ ونس اپون اے ٹائم مسلمان مشہور تھا کچھ ویلیوز کے لیے۔ کن ویلیوز کے لیے؟ آنیسٹی، انٹیگریٹی، سچائی، اوتھینٹک بات کرنے میں، نرم گوئی میں، اور دنیا کو ٹرینڈ سیٹ کرنے میں، انٹلیکچولی بات کر رہا ہوں، انٹلیکچوئل ٹرینڈ سیٹ کرنے میں۔ اور بس پھر دس از ہاؤ اللہ ولڈ کہ ایسا ڈاؤن فال آیا کہ نہ صرف انٹلیکچوئل ڈاؤن فال آیا بلکہ اخلاق کا بھی ایک بہت بڑا ڈاؤن فال آیا انفارچونیٹلی، جو آج کل دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں تو ایک عام آدمی کی آبزرویشن کے مطابق یہاں بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، جو آج کل اخلاق دیکھنے کو ملتا ہے مسلمانوں کا، وہاں سے تو کہیں سے یقین نہیں آتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کر رہے ہیں۔ ایسی ججمنٹس، ایسی زبان استعمال کرنا، لوگوں کی نیتوں پہ شک کرنا، یعنی لوگوں پہ الزامات لگانا، ان کی نیتوں پہ شک کرنا، یہ میں کسی بھی بندے کی نہ فیور کر رہا ہوں نہ کسی کے اگینسٹ بول رہا ہوں، یہ مت سمجھیے گا، یہ اوور آل حال ہے، اوور آل امت کی میں کنڈیشن بتا رہا ہوں کہ اس قدر سخت الفاظ استعمال کرنا ایک دوسرے کے بارے میں، اس قدر جو ہے وہ ججمنٹس دینا، اور شاید ہم بھول چکے ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جواب دینا ہے قیامت والے دن، تو کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے یہ والا ڈاؤن فال دیکھ کے امت کا۔ پھر اوتھینٹک نالج میں ہم سب سے ویک ہیں، اوور آل بات کر رہا ہوں، اگین کسی کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے۔ ویسے دنیاوی نالج میں ہم کوشش کرتے ہیں اوتھینٹک چیز ہمیں ملے، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو پھر ہم ہر بات پہ یقین کر لیتے ہیں، اوتھینٹک بات ہی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور فارورڈ میسج بھی ایسے ہی کر دیتے ہیں۔ تو یہ کبھی بھی مسلمانوں کا شیوا نہیں تھا۔ سورہ حجرات آپ پڑھ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جرنلزم کے رولز بتائے ہیں کہ جو ہے اوتھینٹک خبر آگے کرو، اوتھینٹک خبر کو فالو کرو۔ معاشرت کے سارے اصول سورہ حجرات میں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے باوجود دل اتنا سخت ہو جانا کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ وہ رویہ کرنا، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف ایسے اوپینینز فارم کرنا، تو کبھی کبھی بہت دل دکھتا ہے، اور کبھی کبھی یقین نہیں آتا ہے کہ اس حد تک اخلاقی پذیرائی کیسے ہو گئی ہماری۔ یہ میں اوور آل بات کر رہا ہوں، اگین ڈسکلیمر دے رہا ہوں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، چاہے وہ عام بندہ ہو چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو، سب کا ہی انفارچونیٹلی یہی مجھے تو کنڈیشن فی الحال نظر آ رہی ہے۔ گھریلو معاملات دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں کیا چل رہا ہے، ہمارے رویے کیا ہو گئے ہیں، ہم صلہ رحمی کتنی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات کیسے کرتے ہیں، ہمارا ٹالرنس لیول کیا ہے، کیا ہم ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ چلتے ہیں یا ہم ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، مطلب ہمارا رویہ کیا بنی جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت تھاٹ پرووکنگ بات ہے۔ ہر انسٹیٹیوٹ کا ایک اسپرٹ ہوتا ہے، کچھ ویلیوز ہوتی ہیں۔ اسلام کی کیا ویلیوز ہیں؟ اسلام بے شک قرآن کا سب سے بڑا میسج توحید ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان، وحدانیت۔ اسی لیے شاید ہم
جو مذہبی طبقہ ہے اس کا سب سے بڑا جو دعوت کا پہلا جو ظاہر ہے پوائنٹ ہوتا ہے وہ توحید کی طرف بلانا ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ ہر نبی نے توحید کی ہی دعوت دی ہے۔ لیکن وین ٹاکنگ اباؤٹ ویلیوز کہ کس طرح دعوت دی ہے اور کس طرح دعوت دینی چاہیے اور لوگوں کو بھگانا ہے، متنفر کرنا ہے یا لوگوں کو قریب کرنا ہے، اس پر جو ہے وہ شاید ٹریننگ بھی نہیں اتنی، نہ اتنی اس پہ کوئی بات ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آج سخت رویے بہت سے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو ایک عام ینگسٹر جو ہے نا، میں ایک عام ینگسٹر کی بات کروں، بڑا ڈسکریج ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا چل رہا ہے، مطلب مسلمانوں کی کیا امیج کیا جا رہی ہے دوسروں کے سامنے، ہم کس قسم کی قوم جو ہے وہ مشہور ہو رہے ہیں، یہ کچھ دکھ دینے والی باتیں ہیں۔ تو ہم اپنی ویلیوز سے، کمپیشن سے، اسلام کی کیا ویلیوز ہیں؟ کمپیشن، یونیورسل بردرہڈ، سچائی، آنیسٹی، نرم گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم گو تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ایون کفار کے ساتھ کیسا تھا، انشاءاللہ آج اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ تو یہ جو میں نے ایک تمہید باندھی، یہ صرف ایک جنرل بات تھی کہ اوورآل جو امت کی کنڈیشن ہے اس وقت، وہ دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے کہ اخلاقی طور پہ اور کریکٹر وائز مسلمان اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے۔ توحید میں بڑے آپ کو لوگ پکے مل جائیں گے، سب کچھ زبردست سالڈ ہوگا ان کا، نمازی ہوں گے 5 وقت کے، لیکن وہ بات ایسے ہی تو نہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت والے دن اللہ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں کہ جس کی زبان کی ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے تھے۔ یہ حدیث بھی تو اپنی جگہ ہے نا، پھر وہ مفلس والی حدیث بھی تو اپنی جگہ ہے کہ کچھ لوگ بہت نیک اعمال لے کر آئیں گے، پکے نمازی، لیکن لوگوں کو اپنی زبانوں سے اتنا دکھ دیا ہوگا، ایسی ایسی ججمنٹس پاس کی ہوں گی، ایسی ایسی باتیں کی ہوں گی کہ لوگ آتے جائیں گے اپنے جو ہے انصاف لینے کے لیے، اللہ کو کہیں گے اس نے مجھے دکھ دیا تھا، اس نے یہ بات کی تھی، اس نے وہ بات کی تھی، حتیٰ کہ اس کے بعد زیرو ہو جائے گا۔ وہ حدیث بھی تو پھر اپنی جگہ موجود ہے۔ تو اس لیے بیلنسڈ اوپینین کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اخلاق کی بھی بات کریں گے، اور واٹ از ٹرو لو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو لیٹ سٹارٹ ود دا فزیکل اپیرنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل اپیرنس کے بارے میں کچھ اوتھینٹکلی انشاءاللہ بات بتاؤں۔ ایک کتاب ہے شمائل ترمذی، امام ترمذی کی، اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکل فیچر جو ہے وہ بیان کیے ہیں، اور وہ اس کی ظاہر اوتھینٹک ورژن بھی اس کا موجود ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ اوتھینٹک باتیں رکھتا ہوں کہ when a son asked an old lady after the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم passed away, what was the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم like؟ ایک بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ رسول اللہ کیسے تھے، کیسے دکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا Oh my dear son, if you were to have seen him, you would have thought the sun has risen up. The sun has risen up. اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ لیتے تو تمہیں ایسا محسوس ہوتا جیسے سورج نکل رہا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، جیسے سورج نکلتا ہے تو روشن کرتا ہے، منور کرتا ہے چیزوں کو، سن شائن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں آتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سورج نکل آیا۔ ایک مثال ہے۔ پھر کچھ صحابیوں نے انہیں ایز اے مون ڈسکرائب کیا، جیسے ایک صحابی کا قول ہے کہ his face would light up as did the full moon، اور حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی یہ الفاظ مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was more beautiful than a full moon۔ جس طرح چاند روشن ہوتا ہے 14ویں کی رات کو، اس سے بھی خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک۔